بچوں کی صحت اس لیے ہمارے نزدیک اہم ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا کلر ہے. پاکستان میں روزانہ جتنے بچے مرتے ہیں 5 سال سے چھوٹے, یہ اس تعداد سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ہارٹ اٹیک, کینسر یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں کمبائنڈ. ٹیلی میڈیسن پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ نے بہت جگہ مینشن بھی کیا ہے کہ ریموٹ ایریاز میں ایسے ایسے علاقے جہاں پر ایکسیس نہیں ہے, آپ وہاں تک بھی پہنچ رہے ہیں تھرو ٹیلی میڈیسن. ٹاک ٹو اس اباؤٹ دیٹ آلسو. کیونکہ جس طرح انصاف کے لیے کہتے ہیں نا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, صحت کے لیے بھی یہی ہے. ٹریٹمنٹ ڈیلیڈ از ٹریٹمنٹ ڈینائڈ. میک چائلڈ لائف اے بیٹر ورک پلیس اور دی بیسٹ ورک پلیس فار ویمن, ایسا کیا ماحول میں دیا گیا ہے؟ خواتین کے ساتھ کسی قسم کی بھی ہراسمنٹ پہ کبھی بھی زیرو ٹالرنس کے علاوہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور کلچر اچھا کیسے بنانا ہوتا ہے؟ اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. سو 2 ملین بچے سالانہ آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, وچ از گریٹ, اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از لائک دا ویژن ناؤ فار فیوچر آلسو. السلام علیکم احسن صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. موسٹ ویلکم, تھینک یو فار انوائٹنگ. اور بہت معذرت, میں نے ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا تھا آپ کا جو کہ ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے میں ریلیز نہیں کر پائی, پر مجھے شاید اسی بدولت آج 60 منٹ پوڈ کاسٹ مل گیا آپ کے ساتھ. میں ایم گلیڈ کہ ہم بہت ساری مزے کی باتیں کور کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اینڈ کنگریچولیشنز, آپ نے ابھی ایوارڈ جیتا ہے, چائلڈ لائف نے ایوارڈ جیتا ہے بیسٹ پلیس ٹو ورک فار ویمن. And I want to start with this angle also because I have heard about Aman, the policy that you have created. آپ نے بنائی ہے, کس نے بنائی ہے, کیا ویژن ہے اس کے پیچھے, کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ بیکاز اگر ایک ادارے کو بیسٹ پلیس ٹو ورک کا ایوارڈ مل رہا ہے تو ضرور کافی ساری ایسی محنت ہوگی, پالیسیز ہوں گی اس کے پیچھے جو امپلائیز کو سیٹسفائی کر رہی ہیں. ٹاک ٹو می اباؤٹ امن. ضرور. دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ کہ ایک ادارے میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کی پروڈکٹ اہم ہے, کیا اس کی اسٹریٹجی اہم ہے؟ یقیناً نہیں. سب سے اہم بات ہے اس کا کلچر, اس کا ماحول. بلکہ ایک بہت مشہور سیئنگ ہے پیٹر ڈرکر کی, جو فادر آف ماڈرن مینجمنٹ ہے, کلچر ایٹ اسٹریٹجی فار بریکفسٹ. یعنی کلچر اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کی اسٹریٹجی تو مارننگ میں ہی ختم اور تباہ ہو گئی. تو آپ نے کلچر پہ کام کرنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ تمام لیڈرز کا اول جاب, فرسٹ رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن کا ماحول اور کلچر کیا ہے. باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی. ماحول صحیح ہوگا تو ایک اچھا پودا گرو کرتا ہے. بیج کتنا بھی اچھا ہو, جب تک اس کے گرد ماحول صحیح نہیں ہوگا تو وہ نہ وہ پنپے گا, نہ وہ درخت بن سکے گا. اور کلچر اچھا کیسے بنانا ہوتا ہے؟ اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے اچھی ویلیوز پہ فوکس کرنا ہے. کلچر از فار دا پیپل. تو لوگوں کے لیے بہترین ماڈل ہوتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ ہو کیئر اور گروتھ کی. آپ لوگوں کو رسپیکٹ کریں, کیئر کریں ایز انڈیویجول. وہ مشینز نہیں ہیں جو آپ کا کام کر رہے ہیں. دے آر ناٹ اے مینس ٹو این اینڈ. سو رسپیکٹ کریں, کیئر کریں, لیکن ساتھ میں ان لوگوں کی گروتھ کے لیے بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا. گروتھ آسان نہیں ہوتی. جیسے ایک بیج جب زمین کا سینہ چیر کے نکلتا ہے تو بیج کو محنت کرنی ہوتی ہے. لوگوں کو محنت اور چیلنجز سے کم موقع دیں, تبھی وہ آگے بڑھیں گے, ان کے نئے اسکلز ڈیولپ ہوں گے. تو فوکس کلچر کا یہ ہوتا ہے کیئر اور گروتھ کا کلچر. چیلنجنگ اور میننگ فل کام ہو ہر روز ان کے لیے, رائٹ؟ جی بالکل. اگر آپ نئی چیزیں سیکھیں گے تو لوگ فیل کرتے ہیں پراؤڈ. اگر ناکام بھی ہو گئے تو ان چیزوں سے سیکھیں گے, اور کامیابی ہو گئے تو اب تو پھر بات ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور امن کیا ہے؟ ہم نے اپنے کلچر میں 2-3 اجزاء کو جمع کیا ہے, اور ان کو اتفاق سے ایبریویشن الف, میم اور نون بن گیا ہے. تو اگر ہم الف سے شروع کریں تو وہ ہے اقرا, پڑھنا. تو ہم نے مینڈیٹ کیا, یہ مذاق میں یہ باتیں شروع ہوئیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کلچر کا حصہ بنایا کہ ہر مینیجر, ہر سینئر لیڈر مہینے میں کم سے کم 1 کتاب پڑھے گا. اچھا. اور وہ اس کی سمری ڈالے گا لنکڈ ان پر. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نئے آئیڈیاز ملیں گے, آپ بہترین آتھرس کی کتابیں پڑھیں گے, آپ شاعری پڑھیں, آپ آٹو بایوگرافی پڑھیں, آپ ہسٹری پڑھیں, آپ مینجمنٹ لٹریچر پڑھیں. کیونکہ ہمارے ملک میں گریجویشن کے بعد کتابیں پڑھنے کا جو ایکسپیرینس ہے بہت لمیٹڈ ہے. لوگ گھبراتے ہیں. اور ہم نے اگر کتابیں پڑھی بھی تھیں
ایجوکیشن میں تو وہ گریڈ حاصل کرنے اور پاس ہونے کے لیے پڑھی تھی, کورس بکس تھی, ہاں. وہ یاد بھی نہیں رہی. لیکن جو نالج ہے وہ آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. زندگی کے ٹینشنز, چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آپ کو مینٹورشپ چاہیے وہ آپ کو کتابوں سے ملتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ انکریج کیا ہے. ہماری ہر میٹنگ شروع ہوتی ہے اس بات سے کس نے کون سی کتاب پڑھی ہے. لوگ اس سے چیزیں شیئر کرتے ہیں, لوگ اس کو لنکڈ ان پہ ڈالتے ہیں. اس سے ان کی گروتھ ہوتی ہے, ان کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں. بلکہ ایک بہت مشہور شعر ہے, جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود, نیو ورلڈز آر کریٹڈ آؤٹ آف نیو آئیڈیاز. سو فار نیو آئیڈیاز, فار نیو ورلڈز, یو نیڈ ٹو ریڈ, یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور سیلف. اور یہ گروتھ 5 سے 6 مہینے لگتے ہیں لوگوں کو اس کا بلیف آنے میں, پھر اس کو اس میں ان کا مزہ آنے لگتا ہے. تو ہم نے ایک ماحول یہ دیا ہے کہ لوگ پڑھیں, اپنے آپ میں انویسٹ کریں. آپ ٹریننگز پر بھی بھیجیں, لیکن ٹریننگز پہ جانے کے بعد عموماً آپ چند دنوں میں چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن جو کتاب آپ نے پڑھی, جو آپ نے سمرائز کی, جو آپ نے ڈسکس کی, تو کچھ نہ کچھ اس کا آئیڈیا اسٹک کر جاتا ہے. اقرا الف میم از مثبت سوچ, پازیٹیوٹی انتہائی ضروری ہے ہر حالات میں, اور خصوصاً پاکستان کے حالات میں, کیونکہ یہاں نیگیٹو ہونے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, تو پازیٹیو ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم ورک سروے کرتے ہیں ہر کوارٹر پہ. 360 ڈگری ہے, انونیمس ہے, ہر آدمی ہر ایک کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کتنا پازیٹیو ہے. اور اس کو میجر کرنے کا طریقہ ہے, سب سے پہلے غیبت میٹر. ہم یہ میجر کرتے ہیں کہ کون آدمی کتنی غیبت کرتا ہے. تو اگر آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, وہاں 100 لوگ ہیں, تو 99 لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر وقت ہی گوسپ کر رہا ہے, کبھی اس کی بات کر رہا ہے, کبھی اس کی برائی کر رہا ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے. غیبت جو ہے وہ ٹیم ورک کو کینچی کی طرح کاٹ دیتی ہے. تو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ غیبت کے بجائے مل کے کام کریں. جو بات آپ کسی کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے وہ اس کے پیٹھ پیچھے نہ کہیں. یہ صرف مذہبی حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, ہم آرگنائزیشن میں, کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن میں انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ مل کے کام نہ کریں. اور مل کے کام کرنے کے لیے آپس میں ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. ٹرسٹ کیسے آئے گا اگر آپ کو پتہ چلے گا میرا یہ ٹیم ممبر میرے خلاف میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے. تو ہم غیبت میجر کرتے ہیں. پھر اپنا کام کرنے کے لیے آپ کو ریمائنڈر کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی, یہ بھی فیڈ بیک ہے اور یہ لوگوں کو جاتا ہے. ٹیم ورک صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. ٹیم ورک کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں اپنا کام ٹائم پہ کروں وداؤٹ بینگ ریمائنڈیڈ. اگر کسی نے آکسیجن سلنڈر بھرنا ہے, اگر کسی نے کوئی انسٹرومنٹ آٹو کلیو کر کے رکھنا ہے, کوئی دوا لے کے آنی ہے, جو اس کو کہا گیا ہے, اگر کوئی اس کو ریمائنڈ کرا رہا ہے تو اٹ سلوز دا ٹیم ڈاؤن, اٹ انکریزز ٹینشن ان دا ٹیم. سو اپنا کام ٹائم پہ کرنا بھی ٹیم ورک کے لیے ایک بلڈنگ بلاک ہے. صحیح ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ پھر اگر آپ کا کام ختم ہو گیا ہے اور دوسرے ٹیم ممبر کو ضرورت ہے تو آپ آفر کریں. یہ ہمارے ٹیم ورک کے ممبر کی اور مثبت سوچ کے ایلیمنٹس ہیں. اور یہ ہم میجر کرتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں. جن کے اچھے سکورز ہیں ان کو ایوارڈ دیتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. جن کے لو سکورز ہیں ان کو پرائیویٹ کوچنگ کرتے ہیں. تمہارے جو کولیگز ہیں تمہارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں. اچھا میں تو محفل میں بیٹھ کے بڑی مزار بات کرتا ہوں, سب ہنستے ہیں, لیکن جب تم غیبت کر رہے ہو دوسروں کی تو لوگ تمہارے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرتے. اور پازیٹیوٹی اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں. تو ہمارا اقرا کا جو امن کا جو دوسرا لفظ تھا وہ تھا مثبت سوچ, پازیٹیوٹی. اور تیسرا ہے نرم لہجہ. سو اسٹیون کوی جنہوں نے بڑی مشہور کتابیں لکھی, آن ہز ڈیتھ بیڈ ہی واز آسکڈ کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی, کوئی ایک میسج چھوڑ جائے. تو ان کا جملہ یہ تھا, ڈونٹ بی رائٹ, بی کائنڈ اینڈ یو ول بی رائٹ ایوری ٹائم. ہم اگر اپنا لہجہ نرم کر لیں تو زندگی ہماری اور دوسروں کی بہت آسان ہو جائے گی. تو غصہ تو آنا اور غصہ کرنے میں بڑا فرق ہے. غصہ آنا نارمل ہے, غصہ کرنا از لیک آف کنٹرول. تو ورک انوائرمنٹ میں کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کسی سے وربلی غصے سے بات کرتے ہیں, آپ ریٹن ای میل کے تھرو بات کرتے ہیں. اس پہ ہم نے یہ کہا یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا فائنینشیل ڈسکرپنسی کا. اگر آپ اپنی فائنینشیل غبن کریں یہ اس سے بڑا
جرم ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ہارش طریقے سے بات کریں, آپ انسول ہوں. تو ہم نے اس لیے ان 3 چیزوں پہ فوکس کیا ہے تاکہ یہی ہم بار بار بات کریں, ڈیمونسٹریٹ کریں کہ یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئرز میں یہ شامل ہیں یا نہیں ہے. اور اس کلچر کی وجہ سے جس پہ مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کم از کم آپ کا کلچر اسٹرانگ ہوگا, آپ اپنے امپلائیز سے اچھی طرح بات کریں گے تو امپلائیز آپ کے کسٹمرز, ہمارے کیس میں پیشنٹس سے بہتر طریقے سے بات کریں گے. کمپیشنیٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وی آر کمپیشنیٹ ٹو آور امپلائیز. اور ہمیں بہت خوشی ہے اور اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ادارے میں جہاں 71% 71% خواتین کام کرتی ہیں, اس کو ایوارڈ ملا ہے پاکستان سوسائٹی آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی طرف سے, بیسٹ پلیس ٹو ورک فار ویمن. یہ 270 آرگنائزیشنز میں سے انہوں نے ایک سروے کیا, ہر آرگنائزیشن کے 500 لوگوں سے انہوں نے سروے لیا اور اس کے نتیجے میں چائلڈ لائف کا اسکور بیسٹ پلیس ٹو ورک فار ویمن میں ہائیسٹ آیا. تو ہم نے اپنی خواتین سے, ہم نے کولیگ سے یہ پوچھا تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ یہ سیف فیل کرتی ہیں, وہ اپریشیٹڈ فیل کرتی ہیں, کوئی سینئر ان کے ساتھ بری طرح بات نہیں کرے گا. ہراسمنٹ تو بہت دور کی بات ہے, رسپیکٹ کا. اور ایک ادارے میں جہاں 52% لیڈرشپ پوزیشنز خواتین کے پاس ہو تو وہاں خواتین فیل کمفرٹیبل, ان کو کریئر گروتھ نظر آتی ہے. تو اس میں کتاب پڑھنے کا بھی شامل ہے, غیبت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے اور نرم لہجہ بھی شامل ہے, کیونکہ حضرات یا خواتین نرم لہجہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. نرم لہجے پہ there was this one another thing where you said fire the brilliant jerks. جی, ایک کتاب ہے About 64 Steps for a Good Culture. اس کا پہلا رول ہے Fire the brilliant jerks first. عموماً وہ لوگ جو آپ کے بیسٹ پرفارمرز ہوتے ہیں وہ اپنے ایگریشن میں یا اپنے کانفیڈنس میں یا اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے میں دوسروں کے ساتھ ہارش ہو جاتے ہیں. اگر ان کی وجہ سے دوسرے اچھے لوگ جانے لگے تو رول یہی ہے فائر یور بریلینٹ جرکس فرسٹ. اف دے آر جرکس, چاہے وہ کتنے بھی اچھے, کتنے بھی ویلیوبل ٹیم ممبرز ہوں, ان کی پھر ٹیم میں جگہ نہیں ہے. نو بڈی کین بی بگر دین دا ٹیم. ٹیم ہے تو سب ہے, اور ایک یا دو کی وجہ سے آپ باقیوں کا دل خراب نہیں کر سکتے. لوگوں کو چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے, اگر آپ مین ہوں گے, انسول ہوں گے تو لوگوں کی پرفارمنس ڈاؤن چلی جائے گی. اور یہ ہر رائٹ پوائنٹ آف ویو سے, حق کے پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے کہ کسی کی بھی آپ بے عزتی کریں. پر جب بہت سارے اداروں میں دس از لائک سو کامن, سو نارمل, اٹ ہیز بین نارملائزڈ کہ یار آپ کو تو اسٹریٹ فارورڈ فیڈ بیک دیا جا رہا ہے, آپ کو تو آنیسٹ فیڈ بیک دیا جا رہا ہے, یا پھر آپ سچ نہیں سن سکتے. تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اگر کام غلط کیا ہے, نہیں کیا ہے, کام چوری کیا ہے, یا سامنے والا بندہ جو ہے نا ویسے پرفارم نہیں کر رہا, تو ہم تو اسے سچ بتا رہے ہیں. اب وہ سچ بتانے کے چکر میں لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, بے عزتی بھی کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم آسکنگ یو دس بیکاز دس ہیز بین سو مچ نارملائزڈ ان ایوری ادر آرگنائزیشن. آئی تھنک یو دا فرسٹ پرسن ہو ہیز سیڈ فائر دا بریلینٹ جرکس. ادروائز پیپل آر لائک یہ تو ہمارے بیسٹ پرفارمرز ہیں, وی نیڈ ٹو کیپ دیم, اینڈ دس پرسن از ناٹ پرفارمنگ. تو اگر اسے برا بھی لگ رہا ہے تو لیٹ ہم اور ہر گو, بٹ آئی شوڈ کیپ دس پرسن جو کہ اچھا پرفارم کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بیٹر کریئر اپرچونیٹی پہ کہیں اور گئے ہیں, اور میں سے کئی واپس آ گئے ہیں. اور اس وجہ سے واپس نہیں آئے کہ ان کے پیسے ہم نے بڑھا دیے, بالکل نہیں, کبھی نہیں. صرف یہ کہ وہاں کے ماحول میں وہ ایڈجسٹ نہیں کیا. تو ہم تو بلکہ مذاق میں فیئرویل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیار دیں گے کہ کہیں اور تمہارا دل نہ لگے. اب آپ سوچئے کہ فرام این ایچ آر پوائنٹ آف ویو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ بیٹر اپرچونیٹی کے لیے جائیں اینڈ دے کم بیک فار دا کلچر. اینڈ آلسو خواتین کے کیس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو انہیں پسند ہیں یا جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ رہتی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ واٹ آر دا تھنگز دیٹ میک چائلڈ لائف اے بیٹر ورک پلیس اور دی بیسٹ ورک پلیس فار ویمن. ایسا کیا ماحول میں دیا گیا ہے؟ جی, ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. خواتین کے لیے خاص طور پہ خواتین خود اور ان کے گھر والوں کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کی بیٹی, بیوی, بہن کام پہ جا رہی ہے وہ اس کے لیے سیف ہو, وہ ہراس نہ کی جائے, وہ رسپیکٹ کی جائے. تو کلچر اس کا بڑا حصہ ہے. ہمارے ہاں جب بھی خواتین آتی ہیں تو ان کے گھر والے پہلے آ کے آفس انوائرمنٹ یا
ہسپتال کی انوائرمنٹ دیکھ کے جاتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ ایمرجنسی کا جو ہمارا کام ہے یہ 24 گھنٹے چلتا ہے. لیاری ہسپتال میں اگر ہماری فارماسسٹ رات بھر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, رات 8 سے صبح 8 تک, کسی کی بیٹی کسی کی بہن وہاں پہ کام کر رہی ہے, تو اس کے ماں باپ فکر مند تو ہوں گے کہ میری بیٹی اس ہسپتال میں وہاں وہ سیف ہے یا نہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میجورٹی ورکرز فیمیل ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام ہے, اور وہاں پہ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا جا رہا ہے, تو پھر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور یہ میرے خیال میں خواتین کے کام کرنے کے لیے بہت بڑھاوا بھی دیا جاتا ہے, اسے انکریج ہوتی ہیں خواتین کہ وہ کام کے لیے نکل سکے. بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ اگر بڑی بہن کو جاب ملا ہے تو چھوٹی بہن کو پڑھنے کی اجازت مل گئی کہ اچھا ایک پاتھ بریکرز لوگ بن جاتے ہیں, پیس سیٹرز بن جاتے ہیں بڑے بہن بھائی. انہوں نے پڑھائی کی, اس کے بعد جاب کیا, جاب سے گھر والے مطمئن ہوئے, تو باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی, باقی بہنوں کے لیے بھی راستہ کھل جاتا ہے. اینڈ آلسو بہت سارے, یہ تو ایک بہت میجر بات ہے کہ اگر فیملی کا سپورٹ, اور فیملی وہیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ ادارے کا ماحول خود سے دیکھ لیتے ہیں یا مل لیتے ہیں کسی سے, تو ان کو بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وچ الاٹ آف پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ بیکاز فیمیل فیس سو مچ چیلنج ان الون پرسوئنگ دیئر کریئر, کہ وہ پرمیشن ایشوز بہت میٹر کرتے ہیں. اور اگر ادارے کا ماحول اچھا اور وہاں کے لوگ اچھے اور اچھے سے تمیز سے بات کر رہے ہوں تو بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. پلس اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جاتا ہے, جیسے کوئی خراب کامنٹ پاس کر رہا ہے یا ہراسمنٹ کا کیس ہے, سو مینی آرگنائزیشنز ڈو ناٹ ایون ٹیک ایکشن اگینسٹ اٹ. اینڈ بیکاز آف دا فیکٹ کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو وہ بہت سینئر لیول پہ ہیں, یا وہ بہت پاورفل ہیں, پاور پوزیشنس پہ بیٹھے ہیں, کہ ان کے اگینسٹ آپ, یا پھر وہ بہت اچھے پرفارمرز ہیں کہ آپ ان کے اگینسٹ کچھ کر ہی نہیں سکتے, ایکشن نہیں لے سکتے. تو جب معاملہ دب جاتا ہے, یا وہ کمپلین اگنور ہو جاتی ہے, یا پھر اس بندی سے ہی معذرت کر کے ختم کر لو, یہ والا کہانی ہوتی ہے, تو پھر وہ آگے بھی پھیلتی ہے وہ چیز, باقی خواتین میں بات جاتی ہے کہ یار دیکھو ایسا ہوا بٹ نو بڈی ٹوک ایکشن. سو وٹ آئی ریئلائزڈ اینڈ فرام یور اوور آل کانورسیشن آلسو یو ور ٹیلنگ می کہ اگر ایک کیس آیا بھی ہے تو ہم نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اس کے اگینسٹ. جی بالکل, آج تک ہم نے پرفارمنس پہ شاید ہی کچھ کسی کو نکالا ہو. پرفارمنس پہ تو ہم ہمیشہ موقع دیتے ہیں, لیکن خواتین کے ساتھ کسی قسم کی بھی ہراسمنٹ پہ کبھی بھی زیرو ٹالرنس کے علاوہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور ایک کیس بھی جب ایگزامپل بن جاتا ہے تو اس سے خواتین کو کانفیڈنس ملتا ہے, اور پورا ادارے میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی, چاہے کوئی کتنا بھی سینئر ہو. اس میں ہم پورا موقع دیتے ہیں, انکوائری کرتے ہیں. اور خواتین ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں تو ایئر ہی نہیں ہو پاتی. اگر کسی نے ہمت کی اور یہ بتایا کہ وہ انکمفرٹیبل ہے تو اس کے بعد آپ ایکشن نہ لیں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو خواتین کو ورک فورس پہ لانے کے لیے نمبر 1 ہے کہ دے شوڈ فیل سیف اینڈ رسپیکٹڈ. ان کو اپنے جو ایسپریشنز ہیں پورا کرنے کے لیے یہ ماحول ملنا چاہیے. ویسے بھی خواتین کیونکہ فیملی کو چلانے کی مین ذمہ داری ان کی ہوتی ہے, گھر کی, بچوں کی, تو ان کے اوپر پہلے ہی لوڈ زیادہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہم پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیتے ہیں, فلیکسی آورز دیتے ہیں, جو حکومت کے لاز ہیں اس کے حساب سے ان کی لیوز وغیرہ بھی ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اپریشیٹ کیا جانا. اپریشیٹ کیا جانے سے جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ نکل جاتے ہیں اور لوگ ٹک کے رہتے ہیں. لیکن یہ زیرو ٹالرنس, جس طرح آپ فائنینشیل کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہوتی ہے, مین طریقے پہ زیرو ٹالرنس ہوتی ہے, لیکن ان سے سب پہ بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ رویہ مناسب رکھیں گے. اور اس کے لیے ٹریننگ دینی پڑتی ہے. ہمیں اپنے ٹیم کو, خاص طور پہ مرد حضرات, لیڈرز کو یہ انلرن کرانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کی بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں, یہ آپ کی پروفیشنل کولیگز ہیں. آپ نے پیٹرنائزنگ طریقے سے ان کو ڈیل نہیں کرنا, کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جو ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ ایک پیٹرنائزنگ طریقے کا ماحول آتا ہے. 99% ادارے نہیں کر رہے ہوتے ہوں گے اس پہ کام. دے ڈونٹ ایون ڈیسینسٹائز. ویری انفارچونیٹ. میل آئی امپلائیز کو کبھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا اس بارے میں آپ کو بتاؤں, میں نے امریکہ میں ایک لوگ ہمیں اوارڈ دے رہے ہیں, ان سے بات چیت ہوئی, لیڈنگ آرگنائزیشن, ہارورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں مینڈیٹری ہے, KPI میں شامل ہے کتاب پڑھنا. انہوں نے کہا یہ تو کہیں نہیں ہوا. میں نے کہا اچھی بات ہے, ہم کوئی یونیک چیز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی اپنے یہاں سے کریں گے, ہم کوارٹرلی شروع کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بٹ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ ٹریننگ پہ لوگوں کو بھیجتے ہیں نا تاکہ وہ سیکھیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی کتاب خریدو, ریمبرس کرا لو.
پڑھو تو صحیح, چوری کر کے پڑھو, پڑھو تو صحیح ظالمو. یہ اچھا ہے, ری% اچھا. اب کسی کو اپنی جیب سے پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑ رہا تو وہ پھر اور ہمارا آفس کے برابر ہی لبرٹی بکس بھی ہے, گریٹ. جاؤ خریدو. ہماری ہر ایمرجنسی روم میں ایک چھوٹی لائبریری ہے, کتاب لو, پڑھو, واپس نہ بھی کرو تو ہم نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ تو اسٹک کرے گا نا, ٹھیک ہے. اور یہ جینوئنلی ہے بیکاز وی وانٹ دیم ٹو گرو. امپلائیز آر ویری اسمارٹ, دے نو کہ آپ ان کو تنگ کرنے کے لیے کتاب پڑھوا رہے ہیں, فیل کرنے کے لیے, یا ڈو یو ریئلی مین دیئر گڈ. ہم کہتے ہیں تمہاری امپلائمنٹ اس کمپنی میں تو گارنٹیڈ نہیں ہے, لیکن تمہاری امپلائیبلٹی گارنٹیڈ ہے. تم اگلے انٹرویو میں جہاں بھی جاؤ گے نا, تم ایس کرو گے, تم پیٹر ڈرکر, جم کالن 2 باتیں کرو گے, باقی کینڈیڈیٹ سے تم آگے نکل جاؤ گے. سو ہمارے لوگ انٹرویو بہت اچھا کر کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھ لو وہاں کا کلچر. پیسے تو زیادہ ہی دے رہے ہیں آپ کو, 100 دے رہا ہوگا تو دوسرے 120 آفر کرے گا. ضرور جاؤ, ہمارا دروازہ کھلا ہے واپس آنے کے لیے. وہ پہلے دن جا کے سنتے فلور پہ کھڑا ہو کے ایم ڈی ماں بہن کی گالی دے رہا تھا, تو آئی ٹی انجینئرز وغیرہ سر نہیں ہے اس ماحول میں کام نہیں کرنا. عادت بگاڑ دو, اتنی محبت دو. پر آپ نے یہ مزے کی بات بولی نا کہ امپلائمنٹ گارنٹی نہیں ہے, امپلائیبلٹی گارنٹیڈ ہے, بیکاز ایونچولی دے ول لرن اینڈ میک دا موسٹ آف دیٹ اپرچونیٹی آپ کے ساتھ کام کر کے. تو کیئر اینڈ گروتھ یہی ہے نا کہ آپ گرو ان کو کرے. پڑھنے ان لوگوں کو مشکل لگتا ہے پڑھنا. ہم کہتے ہیں دن میں 10 منٹ سوشل میڈیا کم دیکھو, 10 منٹ میں ایک کتاب کے 5-10 صفحے پڑھ لو گے, مہینے میں 150-200 صفحے پڑھ لو گے. اپنے کریئر کے لیے اتنا انویسٹ کرو گے تو آج سے 3 سال بعد تم 2 گریڈ اوپر ہو گے. تم کہتے ہو نا سر بہت مہنگائی ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ یہی علاج ہے نا کہ اپنا اسکل اتنا لے کے جاؤ, جب باقی دنیا نہیں پڑھ رہی اور تم اس 2% میں جو کتابیں پڑھ رہے ہیں تو تمہاری گروتھ تو انشاءاللہ گارنٹیڈ ہے. ایک MBA 24 کورس کرتا ہے, آپ نے 24 مہینے میں ہمارے یہاں کام کرتے ہوئے 24 کتابیں پڑھ لی, اور پڑھی ہیں سمجھنے کے لیے. آپ پاکستان کیا دنیا کے بہترین MBA سے بہتر ہے. آپ 24 کتابیں اپنے ذہن میں لے کے چل رہے ہیں, کم از کم انٹرویو میں تو آپ ایس کر لیں گے. اینڈ آلسو ورک پلیسز میں بہت پیسے اچھے مل جاتے ہیں. جیسے آپ نے بیچ میں ایک بات بولی کہ بھائی فلانا چلا رہا ہے فلور پہ اور آپ واپس آ جاتے ہیں, بیکاز انیشیلی لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یار کاؤنٹر آفر اچھی ملی ہے, پیسہ زیادہ مل رہا ہے, پرکس ہیں, بینیفٹس ہیں, ریسورسز ایڈیشنل ہیں, گاڑی واڑی مل گئی ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ دین وین دے انٹر تو ان کی مینٹل ہیلتھ سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اینڈ دین دے فیل کہ یار یہ آپ, سو دس از دی ایڈوائس فار آل دی آرگنائزیشنز ٹو بلڈ دا کلچر لائک دس, ویئر آپ کتنا بھی اچھا پیسہ دیں, بینیفٹس دیں, ریسورسز دیں, اگر آپ وہ کلچر نہیں دیں گے تو یا تو وہ چھوڑ کے جائے گا, یا وہ اپسیٹ رہے گا, یا وہ اپنا 100% پرفارم نہیں کرے گا. بالکل صحیح. یو وانٹ دیم ٹو گرو, ٹھیک ہے, تو اس گروتھ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ, جیسے نیچر کو آپ دیکھیں نا, آپ بہترین سیڈ بھی ڈال دیں, لیکن اگر اس کو اچھی ہوا, پانی, کھاد, انوائرمنٹ نہیں ملے گی, اگر سورج بہت زیادہ اس کے اوپر آئے گا تو جل جائے گا وہ پلانٹ. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ محبت بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. کیئر اینڈ گروتھ, اگر آپ لوگ زیادہ صرف کیئر نہیں ہے, صرف کیئر. اچھا تو دیر سے آئے کوئی بات نہیں, دیکھو تم دیر سے آ رہے ہو, دیٹس اے بیڈ ہیبٹ, اٹس ناٹ پروفیشنل. سو بٹ رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو گے یا اس کو ذلیل کرو گے؟ کیئر کریں, ساتھ میں گروتھ کریں, وہ گرو کرے گا, کمپنی گرو کرے گی. اف یو وانٹ ٹو گو ایز اے کمپنی فرام X to 10X, unless your employee go from X to 10X, the company can't go 10X. True. And I think that is why Child Life has made itself this way. آپ almost 9 years سے لیڈ کر رہے ہیں, ہے نا, 10th year آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر. تو اور آپ نے اس سے پہلے MNCs میں کام کیا, کیا ایسا ہے کہ وہاں سے اپنے وہاں کے آرگنائزیشنل کلچر سے آپ نے کچھ چیزیں انہیبٹ کی ہوں یہاں پر؟ جی, اصل میں انسان سیکھتا ہے, ساری عمر سیکھتا ہے اور نئی چیزیں سیکھتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سے آپ کی اپنی لرننگ بہتر ہوتی ہے. ہر جگہ سے سیکھنے کو ملا ہے, یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کیا کرنا چاہیے, یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میرے خیال میں میں بہت لکی رہا ہوں کہ اچھی ملٹی نیشنلس میں کام کرنے میں ان کے سسٹمز, ان کی پالیسیز, ان کی انوائرمنٹ بھی سمجھنے کو ملا ہے. وہ شاید بہت زیادہ ایگریسو انوائرمنٹس بھی تھی. اوکے. بعض دفعہ MNCs جو ہیں ایک شارٹ ٹرم کوارٹرلی پروفٹ کی ویو بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نان پروفٹس میں بھی کام کیا ہے, جیسے سٹیزنز فاؤنڈیشن میں کام کیا ہے جو پاکستان میں سب سے بڑا ایجوکیشن کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح لیڈرشپ, کس طرح بورڈ ٹیم کو انکریج کرتا ہے.
تو ہر جگہ سے آپ دونوں چیزیں سیکھتے ہیں, اور چائلڈ لائف میں بھی ہم مستقل سیکھ رہے ہیں کیا اور بہتر کیا جائے, اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. جب بھی آپ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں, تو وہ اس چیز کو کہیں آگے لے جاتے ہیں جو ہم نے سوچا تھا. یعنی آپ ایک ہسپتال چلائیں, ایک اسکول چلائیں, تو آپ ماشاء اللہ یو آر میکنگ اے ڈفرنس. لیکن اگر آپ پاکستان کے ہر ہسپتال میں موجود ہیں تو ناؤ یو آر امپیکٹنگ دا سسٹم. یہ موقع بہت کم ملتا ہے. تو چائلڈ لائف لکی ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اس کو یہ موقع ملا ہے کہ آج پاکستان کے 350 ہسپتالوں میں وہ موجود ہے 24 گھنٹے. اور یہ ایکسپینس ہونا کہ آج 90% پاکستانی بچے آر ود ان 30 منٹس آف اے فیسلٹی جہاں چائلڈ لائف موجود ہے, یہ ایک بہت یونیک اپرچونیٹی ہے. اور ابھی تو کام شروع ہوا ہے, ابھی اس کام کو اور آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے, ہمارے پڑوسی ملکوں سے دگنا ہے. تو ہمیں تو بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. But the way you guys are working right now, so tell the people who are watching you for the first time, ٹیلی میڈیسن پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ نے بہت جگہ مینشن بھی کیا ہے کہ ریموٹ ایریاز میں ایسے ایسے علاقے جہاں پر ایکسیس نہیں ہے میڈیکل سروس کا, اچھی میڈیکل سروس کا, آپ وہاں تک بھی پہنچ رہے ہیں تھرو ٹیلی میڈیسن. ٹاک ٹو اس اباؤٹ دیٹ آلسو. میں ایگزامپل سے اسٹارٹ کرتا ہوں. بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کا نام ہے واشک, ایران کے بارڈر پہ ہے. اس کی آبادی تقریباً 3.5 لاکھ ہے. اس ڈسٹرکٹ میں اگر کسی بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو لوکل ہسپتال میں ایک جنرل پریکٹیشنر MBBS ڈاکٹر ملے گا. لیکن اب آپ کو کنسلٹیشن چاہیے ایک اسپیشلسٹ کی, ایک کنسلٹنٹ کی, تو آپ کو کراچی 9 گھنٹے دور پڑے گا اور کوئٹہ 8 گھنٹے دور پڑے گا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے آئیں گے تو شاید آپ 2 دن میں پہنچیں. اتنی دیر میں تو بچے کی حالت کہیں زیادہ خراب ہو جائے گی. تو اس بچے کو جو اس وقت صرف ایک اینٹی بائیوٹک کے ٹیکے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, صرف ایک اینٹی بائیوٹک کے انجیکشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے, جب تک وہ بڑے شہر پہنچے گا اب اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی جو شاید اویلیبل بھی نہ ہو. تو ٹیلی میڈیسن کی مدد سے ہم 24 گھنٹے واشک جیسے ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. کیمرے کی آنکھ سے ہم بچے کو دیکھ رہے ہیں, اس کے سینے کو دیکھ کے اس کا ریسپریٹری ریٹ دیکھ رہے ہیں, قمیض اٹھا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے سینے میں گڈھا پڑ رہا ہے یا نہیں, اس کی آنکھوں کا کیا حال ہے. اور وہاں پہ جو ہماری نرس موجود ہے اس کے تھرو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو کون سا انجیکشن دیا جائے. وہ دوا عموماً ہسپتال میں موجود ہوگی, ہم نے اس کو ڈوز بتا دیا اور وہ دوا وہیں لگ جائے گی تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک تو بچے کی زندگی بچ جائے گی, جلدی علاج ہو جائے گا. جو کہ جس طرح انصاف کے لیے کہتے ہیں نا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, صحت کے لیے بھی یہی ہے کہ ٹریٹمنٹ ڈیلیڈ از ٹریٹمنٹ ڈینائڈ. دوسرا بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ, پاکستان کے 44% لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے. وہ لوگ جو شاید مہینے کے 35-37 ہزار روپے بھی نہیں کماتے, وہ اپنے بچے پہ, ایک بچے پہ ٹرانسپورٹ پہ 30,000 روپے خرچ کر کے بڑے شہر پہنچیں گے. تو وہ جو قرضہ لیں گے وہ قرضہ کبھی اتار نہیں پائیں گے. اس وجہ سے ان کی زندگی آگے کئی سالوں تک اس ایک بیماری کی وجہ سے وہ خط غربت میں مزید نیچے چلے جائیں گے. تو ہم صرف ٹیلی میڈیسن سے بچوں کا علاج نہیں کر رہے, ہم ان کے ماں باپ کا سیلف رسپیکٹ اور ان کو پاورٹی میں مزید نیچے جانے سے بھی بچا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کی 2/3 آبادی ان شہروں میں رہتی ہے جہاں ٹرشری کیئر ہسپتال موجود نہیں ہے. پاکستان کے سرکاری 43 ٹیچنگ ہسپتال 25 بڑے شہروں میں ہیں, اور پاکستان میں کوئی 400 تحصیل شہر ہیں. تو ان شہروں کے لیے ایک ہی چوائس بچتی ہے, کراچی چلے جاؤ, لاہور چلے جاؤ, کوئٹہ یا پشاور چلے جاؤ. اور وہ کئی لوگ نہیں جا پاتے, پھر وہ کویکس کے پاس جائیں گے, غلط علاج ہوگا, پیسہ بھی اور صحت دونوں برباد ہوگی. صحت کا علاج, ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہماری آبادی ہے, جو ہمارے وسائل ہے, ٹیلی میڈیسن از دی آنسر. ہم بہت بڑا امپیکٹ لا سکتے ہیں ٹیلی میڈیسن سے تمام النیسز پہ. بچوں کی صحت اس لیے ہمارے نزدیک اہم ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا کلر ہے. پاکستان میں روزانہ جتنے بچے مرتے ہیں 5 سال سے چھوٹے, یہ اس تعداد سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ہارٹ اٹیک, کینسر یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں کمبائنڈ. بچوں کی شرح اموات اتنا بڑا مسئلہ ہے, اور یہ بہت کم خرچ پہ
بہت آسانی سے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. ٹیلی میڈیسن کے تھرو آپ بہت حد تک. ٹیلی میڈیسن ایک اس میں ہتھیار ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر ایک دفعہ ہم بیڑا اٹھا لیں کہ ہم اپنے بچوں کو مرنے نہیں دیں گے, تو یہ ملک جو ٹیکنالوجی میں ایٹم بم بنا سکتا ہے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود, ہم نے ریسنٹلی ٹیکنالوجی میں ہماری ایئر فورس سے جو کمال کیا ہے, تو ہم نے بطور قوم جس چیز پہ متحد ہو کے فوکس ہو کے کام کرتے ہیں تو ہم امیزنگ میریکلز کرتے ہیں. تو پاکستان میں بڑی اچھی سکسیس سٹوریز ہیں. اے ڈی صاحب کو دیکھیے, دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک یہاں بنا ہے. این آئی سی وی ڈی کو دیکھیے, کتنا زبردست کارڈیک علاج کا نیٹ ورک پورے سندھ میں پھیلا دیا ہے. تو اسی طرح بہترین ادارے موجود ہیں. ملک مجموعہ ہے اداروں کا, تو اچھے ادارے تیزی سے پھیلیں گے تو ملک میں انشاءاللہ بہترین ترقی ہوگی. اور میں بلوچستان کے حوالے سے کہہ دوں, خوزدار میں جب ایک ماں اپنے بچے کو لاتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے کا علاج کے لیے کراچی والے ڈاکٹر سے بات کراؤ, تو ہمارے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک انٹیگریشن کا کام کر رہے ہیں. And also preventive healthcare. I mean, you're also educating mothers. That is something, I mean, that is the best thing you can do. Already educating people کہ یار آپ پریونٹ کر سکتے ہیں کافی ساری بیماریوں سے. جی بالکل. ہمارے پاس سالانہ 20 لاکھ بچے آتے ہیں جن کا ہم علاج کرتے ہیں. ان کے ماں باپ کا ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے. ان کو ہم ہیلتھ میسیجز بھیجتے ہیں, سچ ایز ہینڈ واشنگ, ٹھیک ہے, ویکسینیشن کے, اور اس طریقے سے ایک لنک ہم ان ماں باپ کے ساتھ ہمارا بن جاتا ہے تاکہ ہر بیماری پہ ان کو ہسپتال نہ جانا پڑے. بہت ساری چیزوں کا علاج گھر پہ ہو سکتا ہے. And you also do capacity building like workshops ہو گئے, boot camps ہو گئے, تو اس میں کیا ایجنڈا ہوتا ہے, کس طرح سے وہ کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی ایک ادارہ سالو نہیں کر سکتا. ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے کام اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو امپیکٹ چاہیے تو آپ کو اسکیل چاہیے, اور اسکیل صرف حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے. پاکستان کے سب سے مشہور سوشل سائنٹسٹ تھے اختر حمید خان صاحب, جن کے نام سے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بڑا مشہور ہوا. وہ کہتے تھے کہ این جی اوز کین اونلی بی ان آئیلینڈس, دے کین اونلی کریٹ ماڈلس. دا چینج آئے گی جب حکومت میں یہ بہتری ہم لائیں گے. تو ہم حکومت کے ہسپتالوں میں سلولی حکومت کے ساتھ مل کے بہتری لا رہے ہیں. ہم 20 لاکھ بچوں کا علاج کر رہے ہیں, لیکن اس پروسیس میں تقریباً 1000 گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم فیڈ بیک اور آن دا جاب کوچنگ دے رہے ہیں. یہ 1000 ڈاکٹر جو ان تحصیل ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں, یہ سال میں 2 کروڑ بچوں کا علاج کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے کتے کے کاٹے کا علاج کا طریقہ ایک ڈاکٹر کو بتایا, 2 یا 3 دفعہ بتایا, تو چوتھی دفعہ وہ آپ کو کال نہیں کرے گا, اس کو آ گیا ہے. اگر آپ نے اس کو ڈوزیج کے بارے میں ایجوکیشن دے دی ہے تو اگلی دفعہ وہ آپ کو کال نہیں کرے گا. تو امپیکٹ جو ہے, جو ملٹی پلائر افیکٹ ہے, وہ 20 لاکھ بچوں کا نہیں ہے. اصلی جو ہمارا آئی آن دا پرائز ہے وہ ان 2 کروڑ بچوں کا ہے جو سالانہ سرکاری ہسپتالوں میں آتے ہیں, او پی ڈی میں, آئی پی ڈی میں, اور ان کا علاج جو گورنمنٹ ڈاکٹرز کر رہے ہیں, ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں اور مل کے کریں. یہ مانیٹرنگ نہیں ہے, یہ مینٹرشپ ہے. سر 2 ملین بچے سالانہ آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, وچ از گریٹ, اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از لائک دا ویژن ناؤ فار فیوچر آلسو. جی دیکھیے یہ 20 لاکھ بچے جو ہم سالانہ مفت علاج کر رہے ہیں, 24 گھنٹے کر رہے ہیں, اس کو ذرا ان پیک کریں. 5,500 بچوں کا ہم روزانہ علاج کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. 5,500 بچے روزانہ. اگر چائلڈ لائف نہ ہوتی تو اس میں سے 500 بچے آج مر جاتے. جو مورٹیلٹی ریٹ پہلے تھا ان ہسپتالوں میں اور جو مورٹیلٹی ریٹ اب ہے, تو جب ہم اپنا امپیکٹ میجر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہم 5,500 کا علاج کر رہے ہیں, لیکن اس 5,500 میں سے 500 کی جان آج بچ گئی. 500 مائیں آج روتی بھی نہیں گئی. یہ تو ہمارا آج ہے. ہمارا فیوچر یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بچہ کو ایک معیاری مفت علاج ایکسیسیبل ہو. تو لیٹ سیو ایوری چائلڈ. اب وہ بچہ کراچی میں ہو, وہ بچہ میاں والی میں ہو, وہ کشمور میں بیٹھا ہو, اس بچے کا بطور پاکستانی, بطور انسان یہ حق ہے. اور اس حق کو ہم حقیقت میں بدلنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے پاکستانیوں کی مدد سے
یہ کام پچھلے 15 سال میں کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سسٹم لیول کی چینج انشاءاللہ آگے جائے گی اور پاکستان کی جو چائلڈ مورٹیلٹی ہے جو اپنے نیبر سے ڈبل ہے ہم بہت جلد اس کو ہاف کر لیں گے. سندھ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ میں انفنٹ مورٹیلٹی ریسٹ آف پاکستان سے آدھی ہے. اس وجہ سے بھی اس کا کریڈٹ میں ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ یہاں پر چائلڈ لائف پچھلے 15 سال سے کام کر رہی ہے اور سندھ میں ہر تحصیل میں ہم موجود ہیں. اس وقت چائلڈ لائف سندھ کے ہر تحصیل میں کام کر رہی ہے. پنجاب میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں کی تعداد 159 ہے. ہم 159 ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. وہ شہر جن کا نام نہ سنا ہوگا, وہ شہر جن کو آپ نقشے پہ نہیں ڈھونڈ سکتے, وہاں پر بھی اس وقت 24 گھنٹے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ, ایک کنسلٹنٹ لیول بندہ موجود ہے سرکاری اسپتال میں کیمرے کی آنکھ کی مدد سے بچے کو دیکھنے کے لیے, مشورہ دینے کے لیے, اور نرس موجود ہے اس علاج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اس پروسیس میں گورنمنٹ کی ٹیم کی ایک مینٹرنگ بھی ہو رہی ہے. بلوچستان اور سرحد ہیں, آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے. الحمدللہ ہم پاکستان کے ہر شہر میں ہیں اور اگلے سال 14 اگست تک ہم پورے 400 شہروں کو کور کر لیں گے. ہمارا ساتھ دیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم اس مشن کو کامیاب کریں اور پاکستان میں بسنے والے ہر بچے کو اور اس کے ہر ماں باپ کو یہ ذہنی سکون ہو کہ میرے بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے. اینڈ آلسو ہم نے جو شروع میں بات کی, لاٹ آف پیپل اسٹے ود یو اینڈ کنٹینیو ود یو اور چائلڈ لائف از بیکاز دا کائنڈ آف کلچر یو ہیو بین گیونگ ٹو دیم, اور اسی لیے بہت سارے لوگ جڑتے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں ویژن میں. ڈو یو تھنک کریئر ود اے کاز پلیز اے گریٹر رول؟ کیونکہ ہم جن اداروں میں جاتے ہیں, لیٹس سے ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں, ہم ہائی ٹیک انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم سیلس کی بات کر رہے ہیں, بہت پریشر پروڈکٹ اور سروس پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ کچھ بھی اور چیز ہو سکتی ہے, بٹ یہاں پہ تو ویژن ہی الگ ہے, یہاں پہ تو کاز ہی الگ ہے, تو اس کی وجہ سے پیپل اسٹے موٹیویٹڈ فار اے گریٹر کاز, رائٹ؟ ہماری ایچ آر پالیسی کے 4 پلرز ہیں. پہلا یہ ہے کہ مارکیٹ بیسڈ سیلری ہونی چاہیے, جو مارکیٹ میں اسکل سیٹ پہ مل رہی ہے وی شوڈ بی ایبل ٹو آفر اٹ ٹو دیم. سیکنڈ, provide a culture where people can grow, feel safe and enjoy working. Fear is not good for the brain. If they are relaxed, they will perform the best. تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. پیپل وانٹ ٹو گرو ان دیئر کیریئرز, دے آر ایمبیشیس, یہ اس پہ بھی کام کرنا ہے. اور چوتھا جو بونس ہے جو کوئی ایک نان پروفٹ دیتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے, وہ ہوتا ہے آپ کو ایک مقصد حیات مل جائے, آپ کو ایک کاز مل جائے. اللہ رازق ہے, آپ کا رزق ضرور آپ تک پہنچے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جینے کا مقصد مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. ہمارے نزدیک یہ محنت جو ہے, جب آپ کا کام آپ کا پیشن بن جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. میڈیسن از ناٹ اے پروفیشن, میڈیسن از اے کالنگ, یہ مقصد حیات ہے. اور اگر آپ کو, چاہے آپ ڈاکٹر ہوں یا آپ نرس ہوں, فارماسسٹ ہوں, آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوں, فائنینس میں ہوں, اگر آپ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے کاز کیا ہو سکتا ہے. سو میڈیسن از ناٹ اے پروفیشن اونلی, اٹس اے کالنگ. سو ٹیل می اباؤٹ سم ایموشنل اسٹوری دیٹ یو ریمبر کہ جس نے ویژن اور آپ کا پختہ کر دیا ہو کہ یار ہم جینوئنلی وی کریٹنگ امپیکٹ, کیونکہ آپ تو سی او سیٹ پر ہیں, رائٹ, بٹ یو مسٹ گیٹ اے لاٹ آف فیڈ بیک فرام ایوری ویئر اکراس دا کنٹری کہ یار ایسے ایسے ہم امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو کوئی ایسی ایموشنل اسٹوری آپ کو یاد ہے؟ کہاں تک سنیں گے, کہاں تک سنائیں. ہر بچے کے پیچھے ایک سٹوری ہے, ایک سٹوری بیماری کی, غربت کی اور ماں کی محبت کی. اگر آج تک ہم نے 1 کروڑ بچوں کا علاج کیا ہے تو یقین مانیے 1 کروڑ دل کو چھو لینے والی کہانی ہے. میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک ER میں گزر رہا تھا, راؤنڈ ڈسکشن ود دا ٹیم کے بعد نکل رہا تھا, تو ریسیپشن ایریا میں ایک خاتون پچھاڑے کھا رہی تھی. اس کے دائیں بائیں اسے گھر والے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور لٹرلی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. وہ کہتی ہے میں نہیں بچوں گی, میرے بچے کو بچا لو ورنہ میں نہیں بچوں گی. سین ایسا تھا کہ میں رک کے اس کے پاس گیا اور کہا کیا ہوا, ان کے کیا ہوا. تو اس کے برابر جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا بچہ 3 سال کا ہے, وہ ٹی وی ٹرالی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور ٹرالی پہ جب اس کا ہاتھ پڑا تو وزن سے ٹی وی
بچے کے اوپر گر گیا, ناک پہ لگا, ناک سے خون آیا, بچہ بے ہوش ہے, یہ لے کے ہسپتال آئے ہیں اور ماں جو ہے تڑپ رہی ہے. وہ ایسا سین ہے جو میں آج تک نہیں بھولا کہ اس کی تڑپ دیکھ کے. تو میں اندر گیا, ڈاکٹر سے بات کی, اس نے کہا بچہ بے ہوش ہے لیکن اس کے وائٹلز بہتر ہو رہے ہیں اینڈ وی ول ریکور. تو میں نے واپس جا کے اس ماں سے بات کی, تسلی دی, تو اس کو ایک سکون آ گیا. اس نے کہا پلیز ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ مجھے خبر دیتے رہیں. اس ماں کی بے چینی جو تھی, وہ تڑپ جو ہے نا, کچھ میں زیادہ ویژول ہوتی ہے, کچھ میں کم ہوتی ہے, لیکن اگر ہم نے آج تک 1 کروڑ بچوں کا ڈائریکٹ علاج کیا ہے تو یہ یقین مانیے اس کے پیچھے 1 کروڑ مائیں ہیں. ہماری جو کامیابی آج تک ہمیں ملی ہے اس میں سب سے بڑا کمال, ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ان 1 کروڑ ماؤں کی دعاؤں کا ہے, جس کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے. کیونکہ اللہ بھی ماں کی دعا کو سنتا ہے. ایوری ٹائم جو ماں ایمرجنسی روم میں بچے کو لے کے آ رہی ہوتی ہے نا, وہ رات بھر کی جاگی ہوئی ہوتی ہے. بچے کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے تو وہ اس کو ایمرجنسی روم میں لے کے آتی ہے. پہلے تو گھر میں علاج ٹوٹکا وغیرہ چل رہا ہوتا ہے نا, تو وہ رات بھر کی جاگی ہوئی ماں جب آتی ہے نا, اس کے چہرے پہ لک اور ہوتی ہے. تو لائف لیس بچہ آئے اور ہنستا ہوا واپس جائے تو اس کی آنکھ کا آنسو, اس کے دل کی دعا, وہ لب پہ کوئی الفاظ نہ ہو لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ بتاتی. کتنا ریوارڈنگ ہے یہ, اور کتنا فلفلنگ ہے یہ کام, کہ اگر وہاں پہ ایون ناٹ جسٹ نرس, ایک سی او بھی جو کہ شاید ہر روز انٹریکٹ نہیں کر رہا ہوگا, آر یو انٹریکٹنگ ود دیم ایوری ڈے سم ٹائمز, رائٹ؟ جی. بٹ ایوری بڈی ان دس آرگنائزیشن مسٹ بی فیلنگ سو مچ ریوارڈنگ کہ یہ کام اتنا زبردست ہے, اور وہ ان کو جیسے ہم نے کہا کریئر ود اے کاز, دس کیپس ایوری بڈی موٹیویٹیڈ دیر. دیر از اے ریزن پیپل اسٹے at child life. It's a very high intense work. It is high burnout environment. Emergency, 24 گھنٹے ڈیوٹی. دیکھیے عید کی 6 دن کی چھٹیاں آئیں گی, ہم گھر والوں کے ساتھ شیر کھائیں گے, لیکن کون ڈیوٹی پہ جائے گا؟ ایمرجنسی والے. جی. محرم کی چھٹیاں ہوں گی, سیلاب ہوگا, اربن فلڈنگ ہوگی, کووڈ ہوگا, یہ آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, یہ بند نہیں ہو سکتی. کووڈ کے 2.5 سال الحمدللہ ہمارے ای آر میں ایک شفٹ ایسی نہیں تھی جس میں کبھی کوئی مسئلہ ہوا. اور کووڈ کا تو ڈر اتنا تھا کیونکہ فیئر تھا, پتہ نہیں سرجیکل ماسک لگائیں, N95 لگائیں, ڈبل گاؤن کریں, سب کچھ تھا. اور آپ اپنی ہسپتال میں کام کر کے گھر جا رہے ہیں, وہ بیماری آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, اپنے بوڑھے ماں باپ کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیم کھڑی تھی نا, یہ واقعی ان کو سلوٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آنے والی نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے. تو یہ وہ ٹیم کہتی ہے کہ ای آر میں ایک وائلنس بھی ہوتا ہے. یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں درخواست کروں گا, دنیا بھر کے ای آرز میں وائلنس ہوتا ہے, پاکستان میں بھی کافی ہوتا ہے. یہ ٹیم آپ کے ہی بچوں کو بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے. ماں باپ کے جذبات ہم سمجھتے ہیں جب ان کا بچہ بیمار ہے, لیکن ان سے وربل یا فزیکل وائلنس کرنے پہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. خدا را یہ نہ کریں. کرنے والے شاید 2% ہوں گے لیکن امپیکٹ ہیوج ہوتا ہے. تو ہمارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ سر 2% لوگ لڑکے بھی جاتے ہیں, لیکن جو دعا دے کے جاتے ہیں, جو شکریہ ادا کر کے جاتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا گلے لگا لیں, تو وہ ہمارے لیے مرہم ہوتا ہے. اتنی ٹف ڈیوٹی, رات کی ڈیوٹی, یہ خود اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ 9 to 5 days a week نہیں ہے, یہ 24/7 ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی آفت ہو, 3 فٹ پانی ہو, وین نہیں چل رہی ہوگی تو پچھلی شفٹ ریٹین ہو جائے گی, کھانے کی چیزیں بند ہوں گی, ہم ای آر میں چاول ابال کے کھانا کھا لیں گے. تو واقعی یہ واریئرز ہیں. یہ یونیفارم سفید پہنتے ہیں لیکن کسی سپاہی سے کم ان کا جذبہ نہیں ہے. یہ اپنے ملک کی خاطر, اپنی قوم کی خاطر کھڑے ہیں. ان کا ساتھ دیجئے, ان کو انکریج کیجئے. یہ آپ ہی کے بچے بچا رہے ہیں, یہ پاکستان کے مستقبل, ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے. تو ہماری ٹیم جو ای آر میں کھڑی ہے, کوئی بھی آدمی, کوئی بھی ہیلتھ ورکر, چاہے چائلڈ لائف کا کوئی ہو, یہ سب آپ کے بچوں کے لیے کھڑے ہیں, آپ کے ماں باپ کے لیے کھڑے ہیں. اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں, تو ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ شکریہ ادا کریں,
شکریہ ادا کریں ان تمام لوگوں کا جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز، نرسز، فارماسسٹ، ER میں کھڑے تمام لوگ آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہر موقع پہ. اور آپ کی کرائسس والے ER میں گولڈن منٹ کہلاتا ہے. ریسس روم میں جب آپ بچے کو لے کے آتے ہیں آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ 1 منٹ ہوتا ہے. تو دے ہیو ٹو ایکٹ فاسٹ، دے ہیو ٹو ایکٹ انڈر لاٹ آف اسٹریس. ان کا ساتھ دیجیے، ان کو سپورٹ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. خدا را ER میں وربل اور فزیکل وائلنس نہ کریں. یہی لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے بچوں کو بچا رہے ہیں. وہی تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ایکچولی. رائٹ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آئی تھنک اے لاٹ آف پیپل مسٹ ہیو لرن فرام یو. اور یہ جو آپ نے لاسٹ پیس آف ایڈوائس دی ہے یہ ایکچولی لوگوں کو یاد رہنی چاہیے, بیکاز ہم بھی ہائی پریشر سچویشن میں بہت اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں, غصہ کر جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ برا بہیو کر جاتے ہیں. بٹ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو اسپوک اباؤٹ اٹ, وچ از سچ اے بیسک تھنگ بٹ پیپل forget. Thank you so much for being with us today. بہت شکریہ. تھینک یو فار دی اپرچونیٹی ٹو شیئر دا چائلڈ لائف اسٹوری.